السلام علیکم۔ میں آج آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قوم بنو اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ قوم بنو اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق کے مشہور شہر نینوا کے لوگوں کی طرف دین حق کی دعوت دینے کا حکم فرمایا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تب حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام نے اہل نینوا کو ایک عرصے تک دعوت دیتے رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن اہل نینوا نے حضرت یونس علیہ السلام کی کسی بات پہ غور نہیں کیا اور وہ اسی طرح اپنے گناہوں اور برائیوں کی طرف مبتلا رہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے اور گناہوں سے منع کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سالوں تک اپنی قوم کو دعوت حق کی تبلیغ کی، لیکن وہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی، پھر بھی اپنے گناہوں اور برائیوں کی طرف مبتلا رہی۔ اہل نینوا کی اس عادت سے حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا اور حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں کو دیکھ کر ان سے سخت ناراض ہوئے، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کی عذاب الہی کی بددعا کی اللہ تعالیٰ سے اور اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اور پھر جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو بددعا دے کر اس بستی سے باہر نکلے تو چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے تک پہنچ گئے، اور وہاں پر آپ کو مسافروں سے بھری ہوئی ایک کشتی نظر آئی جو جانے کے لیے تیار تھی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی کچھ دور ہی گئی تھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ طوفانی ہوائیں چلنے لگی، اور انہی طوفانی ہواؤں کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ اس وقت تمام مسافروں نے اپنے عقیدے کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آقا کا ایک بھاگا ہوا غلام اس کشتی میں سوار ہوا ہے، تو مسافروں نے کہا کہ اس کشتی میں جب تک وہ غلام ہے اسے باہر نہ کر دیں تب تک ہم اس مصیبت سے نجات نہیں پا سکتے۔ مسافروں کی یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے دل ہی دل میں کہا، میں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار نہیں کیا اور میں نے اپنی قوم کو بددعا دی اور میں وہاں سے چلا آیا، اور میرے اللہ کو یہ اچھا نہیں لگا کہ میں اپنی قوم کو چھوڑ کر آیا ہوں، اور اسی وجہ سے یہ آثار نمودار ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے مسافروں سے کہا، میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کشتی سے نیچے پھینک دو تاکہ یہ طوفان رک جائے، لیکن کشتی میں جو مسافر تھے وہ حضرت یونس علیہ السلام کو خوب جانتے تھے، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک نیک انسان سمجھتے تھے۔ اس کشتی کے سارے مسافر آپ کی شرافت سے خوب واقف تھے۔ پھر مسافروں نے طے کیا کہ قرعہ اندازی کی جائے گی۔ قرعہ اندازی میں جس کا نام نکلا اسے ہم کشتی سے باہر پھینک دیں گے۔
پھر جب مسافروں نے قرآن اندازی کی تو پہلی ہی بار میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، تو مسافروں کو یہ بات ٹھیک نہ لگی، تو دوسری اور تیسری بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس بات پر مسافروں نے کہا کہ ہمیں مجبوراً حضرت یونس علیہ السلام کو باہر پھینکنا ہی پڑے گا۔ مسافر ابھی سوچ ہی رہے تھے تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ ہی نگل لو۔ تب اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ ہی نگل لیا، اور اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت اپنے پیٹ میں رکھا۔ اور جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گئے تھے، تب انہوں نے اپنی قوم کو عذاب الہی کی بد دعا دی تھی، لیکن ان لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی کسی بات پر بھی یقین نہ آیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہماری قوم کی طرف ایک عذاب آئے گا، ابھی تک تو کوئی عذاب نہیں آیا، نہ جانے وہ عذاب کب آئے گا۔ لیکن کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح عذاب الہی کو دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہیں تھی، اور واقع ہی حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے یہ عذاب دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ کی اور پھر ایمان لے آئے اور اس عذاب کو ٹال دینے کی دعا کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے۔ تب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ایک دعا پڑھنے لگے۔ وہ دعا یہ تھی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے رب العالمین، تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی یکتا ہے اور میں تیری پاکی بیان کرتی ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے پر چھوڑ دو، اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے پر چھوڑ دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور زمین پر گر پڑے، اور اسی زمین پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب ایک بیل اگائی، اور حضرت یونس علیہ السلام اس بیل کے سائے سے آرام کرتے رہے، اور وہ بیل بہت بڑا درخت بن گئی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے اس درخت کے سائے کے نیچے ایک جھونپڑی بنائی اور وہ ادھر رہنے لگے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ بیل سوکھنے لگی، اور یہ ماجرا دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام بہت پریشان ہونے لگے اور بہت دکھی ہوئے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اس بیل سے بہت پیار کرتے تھے۔ تو اس طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے پاس ایک وحی بھیجی: اے یونس، تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت افسوس ہوا، اور یہ بیل تو ایک معمولی سی چیز ہے، تو تم نے اس قوم کو چھوڑتے وقت یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1,00,000 انسانوں اور اس کے علاوہ لاتعداد حیوانوں جانداروں کو ہلاک کرنے میں ہمیں ناگواری نہ ہوتی، تو ہم اس سے بھی زیادہ اس کے لیے مہربان نہ ہوتے جتنا تم اس معمولی سی بیل کے لیے ہوئے ہو، اور تم وحی کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے آئے ہو۔ یہ ایک نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کو بد دعا دے کر چلا آئے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا جائے،
اور وہاں پر رہ کر نینوا کے لوگوں کو دین حق پہنچائے۔ تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نینوا واپس آ گئے، اور نینوا کے لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کرنے لگے۔